اگر انڈا فرٹائل ہو جائے تو اس میں سے تقریباً 21 دنوں بعد چوزا نکلتا ہے۔ 16 ہفتوں کے بعد چکس مکمل طور پر ینگ ہو جاتے ہیں۔ فیمیل کو ہم ہین اور میل کو ہم روسٹر کہتے ہیں۔ مرغیاں حیران کن طور پر بہت ذہین جانور ہیں۔ وقت کو محسوس کر سکتی ہیں، کسی بھی چھپی ہوئی چیز کے مقام کو یاد کر سکتی ہیں۔ وہ 100 سے زیادہ مختلف شکلوں کو بھی پہچان سکتی ہیں۔ نہ صرف ساتھی مرغیوں کو بلکہ انسانوں کی شکلوں کو بھی پہچان سکتی ہیں۔ وہ نسل در نسل علم بھی منتقل کرتی ہیں۔ مرغیاں دیکھ بھال کرنے والا حساس جانور ہے جو جوائے، لونلینس، فرسٹریشن، فیئر اور پین کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ نیند کے دوران آنکھوں کی تیز حرکت اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرح خواب بھی دیکھتی ہیں، اور یہ ان کے دماغ فارموں کی دیواروں سے بہت دور تک پھٹک رہے ہیں جہاں وہ قید ہیں۔ ایک ماں یعنی مرغی اپنے بچے نکلنے سے پہلے ہی اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہے جب بچے ابھی بھی اپنے خول کے اندر ہوتے ہیں۔ مرغیاں بھی بلیوں کی طرح اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں۔ یہ بات چیت 24 سے زیادہ آوازوں میں کر سکتی ہیں، اور ہر ایک آواز کا الگ معنی اور مطلب ہوتا ہے۔ مرغیوں کی تاریخ بھی اسی طرح بہت دلچسپ ہے۔ مرغیاں در حقیقت ایک جدید ڈائناسور ہیں۔ فلوجن سے امینو ایسڈ کی ترتیب کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹی ریکس اس میں مرغیوں کے ساتھ قابل ذکر مماثلت ہے۔ ٹی ریکس دراصل مرغیوں سے زیادہ قریب سے تعلق رکھتا ہے۔ مرغیوں کو 10,000 سال پہلے جنوبی مشرقی ایشیا اور چین میں ریڈ جنگل فال نامی جنگلی شکل سے پالا گیا تھا۔ تقریباً 2000 قبل سال تک وہ وادی سندھ اور موہنجو داڑو میں نمودار ہوئے، اور وہاں سے ہی وہ یورپ اور افریقہ میں پھیل گئے۔ 1944 میں اے پی فوڈ اسٹور سپر مارکیٹ چین کے پولٹری ریسرچ ڈاکٹر ہاورڈ نے کینیڈا میں پولٹری میٹنگ میں بتایا کہ کسی کو ٹرکی جیسی چھاتی والا بڑا چکن تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے موسم گرما تک اس کی خواہش نے یو ایس ڈی کی حمایت اور ملک میں پولٹری اور انڈے کی تنظیم کی حمایت کے ساتھ اے پی کے زیر اہتمام چکن اور فوڈ ٹمارو مقابلے کو روشن کر دیا۔ اس مقابلے کا مقصد ایک ایسے پرندے کی افزائش کرنا تھا جو پورے خاندان کو کھانا کھلا سکے، ایک چکن جس میں زیادہ گوشت ہو، جس کی قیمت کم ہو۔ اس واقعے نے نہ صرف پرندوں کو ترقی دی بلکہ ایک نئی معیشت کی طرف لے جایا جو ان کے ڈیولپرز کی پیدا کرنے کی امید تھی۔ ایک جہاں کا چکن ٹمارو مارکیٹوں میں غالب گوشت ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں پولٹری ہسٹری کے پارٹ 2 کی طرف۔ قدیم مصری بادشاہ کی تاریخوں میں ایک شاندار غیر ملکی پرندے کی تلاش کی گئی جو انڈے دیتا تھا یعنی جنم دیتا تھا۔ زروسٹرن انہیں روحوں کے طور پر دیکھتے تھے جن کی چیخیں تاریخ اور روشنی کے درمیان کائنات کے جدوجہد کے بارے بتاتی تھیں۔ رومنز انہیں اپنی فوج کے طور پر لایا تاکہ مستقبل کی لڑائیوں کی کامیابی کی پیشن گوئی کی جا سکے، اور آج بھی یہ پرندہ ہمارے کھانے کی پلیٹوں میں ایک اہم اگرچہ بہت کم معزز مقام رکھتا ہے۔ جدید چکن بنیادی طور پر ریڈ جنگل فال سے نکلا ہے اور 3 دوسری متعلقہ سپیشیز سے، سبھی ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ علاقے کے بانس کے پودے چند دہائیوں میں صرف ایک بار بڑی مقدار میں پھل پیدا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جنگل فال کے روزانہ انڈے دینے کی صلاحیت ان کے وقتوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوئی ہو جب خوراک کی وافر مقدار ان کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ یہ وہ چیز تھی جس سے انسان مستقل بنیادوں پر فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور پرندوں کی کمزور پرواز اور صلاحیتوں اور جگہ کی محدود ضرورت نے انہیں پکڑنے اور رکھنے کی آسان پیدا کر دیا۔ قدیم ترین پالتو مرغیاں جو کم از کم 7000 سال پہلے کی ہیں، وہ کھانے کے لیے نہیں پالا جاتا تھا، لیکن اس چیز کے لیے جیسے آج کم لذیذ سمجھا جاتا ہے۔ اگریسو میل اور اس کی ٹانگوں پر موجود سپر نے کاک فائٹنگ کو اور مقبول بنا دیا۔ 2 صدی قبل مسیح تک مرغیاں وادی سندھ سے چین اور مشرقی وسطی تک پھیل چکی تھیں تاکہ شاہی انتظامات اور مذہبی رسومات میں استعمال کیا جا سکے۔ لیکن یہ مصر میں تھا جہاں پرندوں کی تاریخ کا اگلا باب شروع ہوا۔ جب ایک مرغی قدرتی طور پر انڈا دیتی ہے تو وہ نیا دینا بند کر دیتی ہے اور 21 دنوں تک 6 یا 6 سے زیادہ انڈوں کے کلچ پر بیٹھ جاتی ہے۔ 1 صدی قبل مسیح کے وسط تک مصریوں نے مرغیوں کے انڈوں کو گرم راکھ کے اوپر ٹوکریوں میں رکھ کر مصنوعی طور پر انکیوبیٹ کرنا سیکھ لیا تھا، جس نے مرغیوں کو روزانہ انڈے دینے کے لیے آزاد کر دیا، اور مرغیاں اس طرح آزادانہ جتنے مرضی انڈے دیں وہ دے سکتی تھیں، جو شاہی لذت اور مذہبی پیشکش کے طور پر عام کھانا بن گیا۔ اس وقت جب مصری انڈے دے رہے تھے تو تاجروں نے مرغیوں کو یورپ میں متعارف کروا دیا۔ مرغیاں یورپ کا لائف سٹائل بن گئی تاہم ایک طویل عرصے تک اپنی حیثیت کو برقرار رکھ سکیں۔ قدیم یونانیوں نے لڑنے والے مرغوں کو نوجوان سپاہیوں کے لیے متاثر کن مثال کے طور پر استعمال کیا،
और रोमियो ने मुर्गों को लड़कपन के तौर पर मशवरा दिया और 7वीं सदी के आखिर तक चिकन को ईसाईयत की अलामत समझा जाता था। अगली चंद सदियों में इंसानों के साथ जहाँ भी गई तिजारत फतह के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल गई। ओपियम जंगों के बाद चीनी नस्लों को इंग्लैंड लाया गया, मकाम मुर्गियों के साथ क्रॉस कराया गया। इसने हैंस फीवर और फैनेसी के नाम से रुझान को जन्म दिया, जिसमें पूरे यूरोप के किसान नई इकसाम की नस्ल के लिए बहुत कोशां रहे। इस रुझान ने एक ख़ास चार्ल्स डार्विन की तवज्जो भी हासिल की। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट था जो इस फैंसी मुर्गियों को देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा क्या फितरी तौर पर भी ऐसा इंतखाब करना काबिल अमल हो सकता है। डार्विन ने सैकड़ों मुर्गियों का मुशाहिदा करने लगा और अपने मुशाहिदे को तारीख़ी काम और जब अमली पंजामा पहुंचाने लगा तो अभी तक साइंस का चिकन में शराकत अभी बाकी थी। साइंस ने अभी चिकन में शामिल नहीं हुई थी। 20वीं सदी के अव्वल में बरतानवी साइंसदानों ने जेनेटिक इनहेरिटेंस के मुताले को बुनियाद बनाते हुए मुर्गों की वसीह पैमाने पर नस्लकुशी की। उनकी आला ट्रेड और नस्लों की वजह से शॉर्ट लाइफ स्पैन के लिए वो मौजूद थी। इस काम के नतीजे में एक मशहूर पैंट स्क्वेयर निकला जो जीन टाइप्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब से उस कोशिश से मुर्गियों को बड़ा गोश्तदार बना दिया और अंडे देने वाला बना दिया। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।